بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو آج کل ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے دعا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے بارے میں ارشادات فرمائے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے دعا سے زیادہ بزرگی والی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جو گمان میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے غصے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو کتنا پسند ہے نا کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھ سے مانگیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ہمیں واپس خالی لٹاتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پکارنا چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹیں بدلتے ہوئے، ہر جگہ ہمیں اپنے زبان پہ جو ہے وہ لازمی جو ہے یہ دعائیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ٹھیک ہے؟ البتہ قبولیت کی شکلیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، بس یا تو مانگنے والے نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے اللہ اسے وہ چیز جلدی سے دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، پھر وہ اس دعا کو مانگنے والے کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے یا پھر اس کا اجر جو ہے وہ آخرت کے لیے سیو کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخرت میں اس کو اس دعا کے بدلے بے پناہ ثواب ملے گا، اور پھر جتنی اس نے دعا کی ہوتی ہے اس کے تناسب سے اس کے گناہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے دعا مانگنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں کرتے ہی نہیں، اللہ اس کو ضائع کرتے ہی نہیں، ہر صورت اس کا اجر جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دعا سے قضا ٹلتی ہے اور نیکی سے عمر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کی آخری تہائی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسمان سے دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ دیکھیں یہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو مانگتا ہے تو اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جس کو جو محرومی ہو، جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو تو وہ اس ٹائم ہمت کر کے اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح عطا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو آگے الحمدللہ قرآنک سپلیکیشنز ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی، تھوڑا سناؤں گی، اس کا ترجمہ بھی اور دعائیں بھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ 11th ہوگی یہ دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین ثم آمین۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمارا معاملہ بھی حد سے بڑھنا بھی اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے؟ جن معاملات میں ہم نے زیادتیاں کی، دیکھیں یہاں پہ کنٹیکسٹ یہ ہے کہ جن معاملات میں ہم نے زیادتیاں کی تو ان کو بخش دو، ان کو معاف فرما دیں آپ، اور ہمارے قدموں کو جما دیں، ٹھیک ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔
اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے بخش دیجئے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرمائیے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا اور اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجیے، بے شک اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب آپ نے زمین اور آسمان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیں بہت بہترین دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں آگ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمیں درگزر فرمائے۔ مطلب کہ جو گناہ ہم نے شعوری طور پہ کیے، جو ہم نے پلاننگ کے تحت کیے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو شیطان نے ہم سے گناہ کروائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہدیٰ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔